علماء کرام، حفاظ اعظام، دانشوران قوم و ملت اور ہمارے دیگر گنج پرکھنڈ کے دور دراز سے آئے ہوئے سبھی غیور نوجوان ساتھیوں، نہایت خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج اس عظیم الشان جلسہ عام میں آپ تمام نوجوانوں کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس جلسے میں نہ صرف علاقے کے علماء بلکہ دور دراز سے جید علماء کی حاضری یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اس وقت ہمارے ملک میں اور خاص طور پر پوری دنیا میں باطل طاقتوں سے ایمان والوں کا مقابلہ اور ہمیشہ حق و باطل کا مقابلہ رہا ہے۔ آج اسی کے تناظر میں ہم ہندوستان میں ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ساتھیوں، اس وقت چونکہ ایک موضوع ہے، میں ووٹ کے تعلق سے آپ کس کو ووٹ دیں گے کس کو نہیں دیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، لیکن ہماری ایک ذمہ داری ہے ایک عالم دین کی حیثیت سے۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ نیکی کے طرف نیک کام کرنے والوں کا تعاون کیجئے اور برے کام کرنے والے کا تعاون مت کیجئے۔ ایک مسلم حقیقت ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ وقت صرف ہمارے جلسہ کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا نوجوان، کوئی ایسا بزرگ، کوئی ایسی ماں اور بہنیں اس خیال کی طرف نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں آج سے 7-8 دن کے بعد ایک انتخاب ہے اور وہ انتخاب ہمارے علاقے کی تصویر اور تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ آج پوری دنیا میں ٹکٹکی لگا کر بہار کے طرف دیکھ رہے ہیں کہ بہار میں پچھلے 20 سالوں سے کچھ فرقہ پرست لوگوں کی حکومت بنی ہوئی ہے۔ ہم ان تمام چیزوں سے نمٹ رہے ہیں اور خاص طور پر ہمارے اس علاقے میں جو ہمارے گنگا جمنی تہذیب ہے، ہم لوگ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں اتنا بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں لگتی ہے۔ ہمارا یہ علاقہ، کوئی گاؤں کا نام اگر خدا گنج ہے تو اس گاؤں میں سارے ہندو بھائی بستے ہیں۔ ایک گاؤں کا نام رام گنج ہے تو اس گاؤں میں سارے مسلم بھائی بستے ہیں۔ یہی نام ہے ہندوستان کا۔ آج ہمارے علاقے کے ایک مخصوص طبقہ کے لوگوں کو کچھ لوگوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے علاقے میں ہمارے آباء و اجداد سے بھی بہت پہلے شیر شاہ وادی برادری کے لوگ یہاں پر براجمان ہیں اور بڑے محنت کش ہیں۔ ہمیشہ آج ہم لوگوں کے یہاں کھیتی کا معاملہ ہو یا بزنس کا معاملہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا بزنس کے اندر اگر کوئی متحرک اور فعال نظر آتا ہے تو وہ شیر شاہ وادی کے نوجوان ہیں۔ آج ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم تجارت کے میدان میں، کھیتی کے میدان میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، وہی ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والے انتخاب میں ہم ایسے شخص کا انتخاب کریں جو ہمارے قرآن و حدیث کے مطابق بھی زندگی گزارے اور ہمارے آپس میں اتفاق اور اتحاد کو بھی قائم رکھے۔ ہم ایسے شخص کا انتخاب کریں۔ میرے نوجوانوں، اس وقت ہم سب کو سوچ سمجھ کر صرف جذبات میں نہیں بلکہ اس جذبات کو احساسات میں تبدیل کر کے، غور و فکر کر کے اور تمام پہلوؤں پر غور کر کے ہمیں اس انتخاب میں حصہ لینا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں جو پٹنہ میں ہے، دلی میں ہے، اگر کوئی یہاں آنا چاہتا ہے تو ان کو آنے کی بھی دعوت دیجیے، چونکہ عید کی نماز سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، بقرعید سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، تو الیکشن 5 سال کے بعد موقع ملتا ہے۔ یہ الیکشن
آپ کے بچوں کا، آپ کے علاقے کی تصویر اور تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے تمام نوجوانوں سے میری پرزور اپیل ہے، گزارش ہے کہ فرقہ پرست طاقت کو جو شکست دے، ایسی جماعت کے ساتھ، سیکولر جماعت کے ساتھ ہم سب کو حصہ لینا چاہیے۔ میں ایک مشورہ کے طور پر بولتا ہوں، میں کسی کو حکم نہیں، چونکہ الیکشن ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ایک رائٹ ہے، آپ کا ایک دستور ہے، آپ جس کو چاہے کریں، لیکن سوچ سمجھ کر، جذبات کو کنٹرول کر کے، برادری ذات پات سے اوپر اٹھ کر کے ایک ایسے ایماندار شخص کو جو آپ کے لیے لڑائی لڑ سکتا ہو، جو آپ کے دکھ سکھ میں آ سکتا ہو۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ سعود صاحب آپ کے تمام مسائل کو حل کر دیں گے، یا سعود عالم نے آپ کے تمام مسائل کو حل کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے نقل و حرکت میں، سلام کے جواب دینے میں، سلام کرنے میں کمی بیشی رہی ہوگی، ان کی حاضری میں کمی بیشی رہی ہوگی، تو آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آنے والے انتخاب میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، تمانت کے ساتھ آپ کو اس کام کو کرنا ہے۔ ابھی میں ایک نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج کے نوجوانوں میں ایک چلن چل چکا ہے کہ اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے، کمانے کے لائق ہو گیا ہے، وہ ٹھیکیدار بن گیا ہے یا اسکول کا ٹیچر بن گیا ہے، اکثر نوجوان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے ہیں۔ اس لیے میں ان تمام نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں، عزیزو یاد رکھنا، تمہارے ماں باپ کی جو قربانیاں تمہارے بچپن سے لے کر جوانی تک اور تمہاری کمائی تک، ان کی دعائیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرو گے، ان کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ نہیں کرو گے، ان کو ہر معاملے آگے نہیں کرو گے، اپنی کمائی کا سب سے پہلا حقدار اگر کوئی ہے تو ہمارے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کو غنیمت سمجھو، جب تک وہ زندہ ہے، ماں ہو یا باپ ہو، اس کی خدمت کرو۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر رونے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنی کمائی اور اپنی دولت پر غرور مت کرو، بلکہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہی ماں باپ کی دعا ہے جو آپ کو ٹھیکیدار بنایا ہے، کسی کو ماسٹر بنایا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے نوجوان اس پر غور کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ بھائی اپنے ماں باپ کی خدمت، ہاتھ اٹھاؤ بھائی، یہ اس میں کیا بات ہے؟ یہ تو ووٹ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، بہت خوشی ہوئی کہ ہم لوگ تیلی بھیٹا کے اس سرزمین پر اس جلسے میں ہم لوگ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جلسے کے تمام اراکین کو اللہ دین کے لیے قبول فرمائے، اس ادارے کو قبول فرمائے، اس بستی کے تمام لوگوں کو اللہ حاجی نمازی بنا دے، تمام شر و فتن سے حفاظت فرمائے۔ ہم تمام نوجوانوں کو